یہ 38 سالہ عورت ہم سب کے لیے مسلسل سنگین نظریاتی اور اخلاقی مسائل پیدا کر رہی ہے۔ اسے روکنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ ملحد و بے باک عورت بے دین و بے لگام مغربی تہذیب کے بارے میں ہمارے اندازوں کو پچھلے 9 دن سے لگاتار کچوکے لگا رہی ہے۔ یہ عورت اس قدر روادارانہ و انسان نواز حرکتوں پہ اتر آئی ہے کہ شک ہونے لگا ہے کہ کہیں یہ ڈرامہ تو نہیں۔ کون جانے مہربانی کے اس ماسک کے پیچھے سے آگے چل کے کیا برآمد ہو۔ کمزور سے اتنا پیار، غمزدہ کو اتنا بھینچ کے گلے لگانا۔ اے عورت، تو جس خدا کو بھی ذرا سا بھی مانتی ہے، اسی خدا کا واسطہ ہمیں روز روز نئی آزمائش میں مت ڈال۔ ہم پہ حسن سلوک کے تھپڑ برسانے سے باز آ۔ جس وقت تو 20,000 غیر مسلموں کے ہمراہ سکارف باندھے 5,000 نمازیوں کے گرد حصار باندھے کھڑی تھی، عین اسی وقت ہولی کے دن اغوا ہونے والی 2 ہندو لڑکیوں کا باپ ڈہرکی کے ایک تھانے کے صحن میں اپنا چہرہ اپنے ہی بے بس تھپڑوں سے لال کر رہا تھا، اور پولیس والے لا تعلق آ جا رہے تھے۔ جو 50 نمازی مر گئے سو مر گئے، ہمارے ہاں تو کئی ہزار مر چکے۔ اچھا، اب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ دنیا کے ایک انتہائی کونے میں پڑے تیرے ملک میں کبھی ایک ساتھ اتنی ہلاکتیں نہیں ہوئیں، اسی لیے تو یہ سب مہربانیاں کرتی پھر رہی ہے۔ خدا نہ کرے تیرے ہاں ایک دن کے بجائے کئی برس تک روزانہ 50 مریں، تب پوچھیں گے تجھ سے مہربانی و انسان دوستی کے آٹے دال کا بھاؤ۔ اور پلیز بند کرو اس عورت کی تعریف کا ناٹک۔ مت واہ واہ کرو اس پہ کہ اس نے صرف 1% مسلمان اقلیت کی دلجوئی کے لیے پارلیمنٹ میں اپنے دل سوز خطاب سے پہلے تلاوت قرآن کروائی۔ کیا لوک سبھا اور قومی اسمبلی میں مسیحوں کے قتل عام پہ بائبل کی تلاوت ممکن ہے؟ کیا زبردست بات ہے کہ اس نے اپنی تقریر کے شروع اور آخر میں کہا السلام علیکم۔ کیا ایسے کسی واقعے کے بعد مودی السلام علیکم اور عمران خان نمستے کہیں گے؟ یاد ہے گجرات کا 2002 کا مسلم قتل عام؟ اس موقع پہ مودی نے ایک سوال کے جواب میں دل پہ کتنا جبر کرتے ہوئے کہا تھا، کتے کا پلہ بھی مر جائے تو دکھ تو ہوتا ہے۔ پشاور کے چرچ میں لگ بھگ 90 مسیحوں کا قتل۔ اس کے بعد اسلام آباد سے بس ایک سائیکلو سٹائل پیغام جاری ہوا، ہم اپنے مسیحی بھائیوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ بات ختم۔ 50 شہادتوں کے صرف 6 روز بعد نیوزی لینڈ میں خودکار و نیم خودکار ہتھیاروں پہ پابندی لگ گئی، اور اب یہ ہتھیار شہری جمع کروا رہے ہیں۔ واہ واہ، کیا بات ہے نیوزی لینڈ کی! مگر کاہے کی واہ واہ؟ آرمی پبلک اسکول میں 150 شہادتوں کے بعد کیا کہا گیا تھا؟ شدت پسندی سے پاک ملک کے جس میں کسی مسلح گروہ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کیا برس ہو گئے اس وعدے کو؟ 5 برس؟ پھر بھی آفرین آفرین جیسنڈا آرڈن کی، اور وہ بھی اسی منہ سے۔ دیکھو پیاری جیسنڈا، ہمیں مزید آزمائش میں مت ڈالو، اپنے بارے میں اور کنفیوز مت کرو۔ ہماری بھی جنوبی ایشیائی اقلیتیں ہیں، تم تو کل کلاں چلی جاؤ گی، ان کے ارمانوں آسوں امیدوں کا کیا ہوگا؟ کیا انہیں بھی ساتھ لے جاؤ گی؟ جتنا کر لیا بہت ہے، مان لیا تمہاری مہانتا کو، اب بس، آپ کی بہت مہربانی، اب اور کتنا گناہگار کرنا چاہتی ہو؟